ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مختصر حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا اطہر میاں اختر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حسن بھائی، عادل بھائی، عظیم نقشبندی صاحب و دیگر اسٹیج پر رونق افروز زعماء اور دیگر سامعین ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے آج ہم گناہگار عاجز سیاہکار بندوں کو مخصوص فرمایا اور اپنے پاک ولی کے ذکر کی اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. نہایت محبت اور خلوص کے ساتھ یہ محفل سجائی گئی اور ماشاءاللہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ یہاں پر حاضر بھی ہوئے، لیکن محفل کی رونق جو ہوتی ہے وہ ان لائٹوں سے نہیں ہوتی، وہ عاشقان رسول کے چمکتے ہوئے چہروں سے ہوتی ہے اور ان کے سینے کے اندر جو عشق رسول کی حرارت ہوتی ہے وہ اصل میں شمع محفل ہوا کرتی ہے، بے شک، اور اس کا اظہار ہوتا ہے سبحان اللہ کی صداؤں سے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ علامہ اطہر میاں صاحب، میں جب آیا تھا میں نے آپ سے کہا جی سبحان اللہ کی صدائیں تو بلند کریں. اتنے محبت اور خلوص کے ساتھ نعت خواہ حضرات نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے اور علامہ اطہر میاں صاحب آئے تو انہوں نے بھی بڑا زور لگایا. حضرت بڑا زور لگایا حضرت نے کہ آپ سبحان اللہ بولیں، مگر آپ ٹس سے مس نہ ہوا. چند لوگوں نے سبحان اللہ کہا. دیکھیں جی سبحان اللہ کہنا جو آپ سے بار بار سبحان اللہ کہلوا رہے ہیں،
جو کہلوا رہے ہیں ان کا اتنا فائدہ نہیں جتنا کہنے والوں کا خود کا فائدہ ہے. دیکھیں آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو ہی ملے گا, اس کا ریٹرن آپ کو ہی ملنا ہے. کیا ریٹرن ہے اس کا؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے, بے شمار حدیثیں اس کی فضیلت پہ. ایک حدیث یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس کے نام کا درخت لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کتنے لوگ جنت میں درخت لگاتے ہیں. صرف 4-5-6 لوگوں نے لگوایا, باقی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. لگتا ہے بحریہ ٹاؤن میں ان کا بہت بڑا پلاٹ ہے, جنت کی اراضی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں جو دنیا میں آپ مال و دولت بناتے ہیں, دنیا میں جو آپ کی جائیداد ہے اس کا آپ کو خوف اور خدشہ ہے کہ کوئی قبضہ کر لے گا, کوئی قبضہ گروپ آ کر اس کو ہتھیا سکتا ہے. لیکن جنت میں جو پراپرٹی ہے اس پہ کوئی اور قبضہ نہیں کر سکتا, وہ صرف اور صرف آپ کی ہی رہے گی. اور ایسی آپ کی رہے گی کہ اگر میں بھی جاؤں کہ اس درخت کا پھل کھا لوں جو آپ کے نام کا لگا ہوا ہے جنت میں, تو آپ کے خادم مجھے پکڑ کے روک دیں گے, نہیں مولانا صاحب آپ علامہ ہوں گے اپنی جگہ پہ لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتے. یہ درخت تو حسن بھائی کے نام کا ہے, اس کا پھل یا تو حسن بھائی کھائیں گے یا جس کو حسن بھائی اجازت دیں گے وہ کھائے گا. تو یہ جنت میں آپ کے نام کا درخت لگے گا. کہاں لگے گا جی؟ جنت میں. اور کیسے لگے گا؟ سبحان اللہ بولنے سے جنت میں آپ کے نام کا درخت لگے گا. میرا کام ہے صرف بتا دینا. اب درخت لگوانا آپ کا خود کا کام ہے, لگائیں گے تو آپ کو فائدہ, مولانا کو تھوڑی کوئی فائدہ ہونا ہے, آپ کا اپنا فائدہ ہوگا. بھائی جب جنت میں درخت لگے گا تو پھل کھانے بھی تو جاؤ گے نا. میرا منٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ جس کے نام کی جنت میں پراپرٹی ہوگی وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا. سبحان اللہ. ابھی پیچھے والے جنت میں درخت نہیں لگوا رہے بھائی, لگوا لو ورنہ بعد میں پچھتاتے رہو گے. اب یہ ایک درخت جو جنت میں آپ کے نام کا لگا ہے, آپ کو پتہ یہ کتنا بڑا درخت ہے. یہ دنیا کے درختوں کی طرح نہیں ہے. یہ برگد کا درخت یا بیری کا درخت نہیں ہے, یہ آم کا درخت نہیں ہے. یہ درخت کتنا بڑا ہے جو جنت میں آپ کے نام کا لگا ہے. سرکار نے فرمایا کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار, تیز رفتار گھڑ سوار 100 سال تک دوڑتا رہے مگر اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو. سبحان اللہ. اتنا بڑا درخت آپ کے نام کا جنت میں لگے گا. اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا کریم ہے, کتنا مہربان ہے کہ سرکار کے صدقے میں سرکار کے غلاموں پر بے انتہا کرم کی بارشیں لٹا رہا ہے. اور ایک اور بات جو اتنی مرتبہ بار بار سبحان اللہ آپ سے کروایا گیا, وہ کیوں کروایا گیا؟ مفتی صادق صاحب ہر سال یہاں پر بیان کرنے آتے ہیں اور ہر سال یہ حدیث آپ کو سنا کر جاتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ ولو کان زبید البحر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے. کتنی مرتبہ؟ بابا سے بلند کہو بھائی سب لوگ سبحان اللہ. کتنی مرتبہ؟ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ. فرماتے سرکار کہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنا تمہارا کام ہے اور تمہارے خطاؤں کو بخشنا پروردگار کا کام ہے. فرماتے اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا, خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. جیسے اطہر بھائی کے مولوی صاحب کے پیٹ میں درد ہوتا ہے نا, ویسے یہ ایک صاحب مجھے بھی ٹکرا گیا, کہنے لگے مولانا یہ کیسی حدیث آپ نے بیان کر دی, لوگوں کو تو سہولت دے دی, بھئی 100 دفعہ سبحان اللہ بولو گناہ معاف. یہ تو بہت ہلکا کام ہو گیا نا, دن بھر گناہ کرتے رہے اور 100 مرتبہ سبحان اللہ بولو تو کیا ہو گئے, سارے گناہ معاف ہو گئے. تو یہ کیسی آپ نے سہولت دے دی؟ تو میں نے کہا حضرت جذباتی نہ ہو, یہ سہولت میں نے نہیں دی, یہ سہولت رسول اللہ نے عطا کی ہے. کس نے عطا کی ہے؟ بھئی یہ حدیث میں نے گھر میں بیٹھ کر تھوڑی بنائی ہے. مشکاہ شریف باب ذکر التسبیح والتحلیل میں یہ حدیث موجود ہے. سرکار نے خود اپنے غلاموں کے لیے سہولت دی ہے, سرکار نے خود ارشاد فرمایا ہے. اور ہم نے اپنے کہنے والوں سے یہ نہیں کہا کہ دن بھر گناہ کرو اور بعد میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. ہم نے آپ سے یہ کہا کہ پہلے گناہ کرو, ہم نے تو یہ نہیں کہا نا. ہم نے کہا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو, اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دے گا. بھئی اللہ پاک اگر گناہوں کو معاف فرماتے بتائیں قصوروار کس کے؟ اللہ کے. گناہگار کس کے؟ بابا سے بلند بولو نا بھئی, قصوروار کس کے؟ گناہگار کس کے؟ خطاوار کس کے؟ قصوروار اللہ کے, سزاوار اللہ کے, خطاکار اللہ کے. جب اللہ اپنے گناہگاروں کو معاف کر دے تو ملا کو کیا تکلیف؟ بھئی ملا سے کوئی معافی تھوڑی لے. اللہ جب اپنے قصورواروں کو معاف کر دے تو ملا کو کیا تکلیف؟
اور میں نے تیسری بات جو آپ کی سمجھ میں تو آنی نہیں ہے لیکن اپنے سنی بھائیوں کے لیے میں بتا دوں، جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ کیا حضرت؟ آپ ہی کا فیضان ہے۔ کیا ہے ترجمہ؟ بآواز بلند اللہ، اللہ جو اللہ کو پاک مانتا ہے بولے گا اللہ 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 اللہ۔ اب آپ جب سبحان اللہ بولتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ تکرار چل رہی ہے، تسبیح چل رہی ہے، 100 مرتبہ تسبیح پڑھ رہے ہو، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، میرے بندے میں تو پاک ہوں، جا تو بھی گناہوں سے پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس اعتماد پر، اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں۔ اب چونکہ تھوڑا چارج ہو گیا تو سمجھانے والی بات، اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ سب کی سمجھ میں آئی نا؟ بآواز بلند بولیں جی۔ اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، زمانے سے جدا اپنا الگ انداز رکھتے ہیں کہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ محبوب ایسا جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، کہ کشتی نوح کو بھی موجے طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، مضمون تو بہت لمبا چوڑا تیار کیا تھا، لیکن وقت کی مناسبت سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جو اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں ان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 11ویں منانا ہے تو دلیل کی حاجت، بھئی حاجت ہے کوئی نہیں نا؟ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی بولیں۔ 12ویں منانا ہے تو دلیل کی حاجت، کیونکہ ہم تو بغیر دلیل کے کرتے ہیں، اور یہ بات ہمیں سرکار کے صحابہ نے سکھائی ہے۔ سرکار سے محبت کرو تو بغیر دلیل کے کرو، سرکار سے اطاعت کرو تو بغیر دلیل کے کرو، سرکار کا احترام کرو تو بغیر دلیل کے کرو۔ دلیل کا انتظار نہ کرو کہ اللہ قرآن میں آیت نازل کرے کہ میرے حبیب سے محبت کرو تو تب محبت کرنا، ہرگز نہیں۔ دلیل کا انتظار نہیں کرنا، اللہ والوں سے محبت کرنی ہے تو کرنی ہے۔ ابھی جو اللہ والے ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کیا کرتے ہیں ان کو ہم اللہ والے کہتے ہیں نا جی؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بتائیں بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ان کو اللہ والے کیوں کہتے ہیں؟ بھائی جس کے پاس دودھ ملے وہ کون؟ آواز کے ساتھ چاہیے مجھے، جس کے پاس دودھ ملے وہ کون؟ یہ آپ کی جنرل نالج کے لیے، جس کے پاس دودھ ملے وہ کون؟ جس کے پاس چاول ملے وہ کون؟ حسن بھائی آپ بھی بولیں گے، جس کے پاس آٹا ملے وہ کون؟ بھائی آواز کے ساتھ بولو، جس کے پاس چاول ملے وہ کون؟ جس کے پاس کپڑا ملے وہ کون؟ جس کے پاس سبزی ملے وہ کون؟ جس کے پاس پھل ملے وہ کون؟ ارے بھائی جس کے پاس دودھ ملے وہ دودھ والا، جس کے پاس سبزی ملے وہ سبزی والا، جس کے پاس پھل ملے وہ پھل والا، جس کے پاس کپڑا ملے وہ کپڑے والا، جس کے پاس اناج ملے وہ اناج والا، جس کے پاس آٹا ملے وہ آٹا والا، اور جس کے پاس اللہ ملے وہ اللہ والا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ والے۔ اب کسی کو دودھ چاہیے تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ دودھ والے۔ اب وہ چلے جائے آٹے والے کے پاس یا کپڑے والے کے پاس، کپڑے والے کے پاس جا کے بولے بھیا مجھے دودھ دے دو، تو کپڑے والا کیا بولے گا؟ میں کپڑے والا ہوں، کپڑے والا ہوں، میرے پاس کپڑے ملیں گے۔ دودھ چاہیے تو دودھ والے کے پاس جاؤ۔ تو پتہ چلا دودھ چاہیے تو کس کے پاس جائیں گے؟ آواز کے ساتھ۔ چاول چاہیے تو کس کے پاس جائیں گے؟ آٹا چاہیے تو کس کے پاس جائیں گے؟ کپڑا چاہیے تو کس کے پاس جائیں گے؟ جوتا چاہیے تو کس کے پاس جائیں گے؟
تو پتا چلا پھل چاہیے تو پھل والے کے پاس جاؤ، سبزی چاہیے تو سبزی والے کے پاس جاؤ، دودھ چاہیے تو دودھ والے کے پاس جاؤ، کپڑا چاہیے تو کپڑے والے کے پاس جاؤ، اناج چاہیے تو اناج والے کے پاس جاؤ، اور اللہ چاہیے تو اللہ والوں کے پاس آؤ، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے ہے۔ بھئی بزرگ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ پہلی بات تو کہ 100 سال کی عمر تو رہی نہیں اب لوگوں کی، اور اگر 100 سال کی عمر مل بھی جائے اللہ کے بدل سے تو اتنی ہمت باقی نہیں رہتی کہ بندہ نمازیں پڑھے اور عبادتیں کرے، اور اگر بالفرض نماز اور عبادت کر بھی لی تو کہیں نہ کہیں ریاکاری کا عنصر شامل ہو ہی جاتا ہے۔ تو فرماتے کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں بھائی؟ عبادت کس لیے کرتے ہو؟ کہ اللہ مل جائے۔ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ مل جائے۔ تو سن لو، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ۔ اب اللہ والوں سے محبت کرنے والے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے، وہ سرکار غوث اعظم کو کہتے ہیں کہ غوث اعظم۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا سب، کیا کہتے ہیں جی؟ جب ہم کہتے ہیں غوث اعظم تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، جیسے دھروائی نے فرمایا ان کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے۔ کیوں درد ہوتا ہے پتہ ہے؟ پیٹ میں اس لیے درد ہوتا ہے کہ وہ کھاتے بہت ہیں، ہم اللہ والوں کا کھاتے ہیں اس لیے ہمارے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، ہم ہضم کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں کا کھاتے ہیں نا، وہ اللہ والوں کا نہیں کھاتے۔ ہاں ابھی آگے بتاتا ہوں میں وہ کس کا کھاتے ہیں۔ وہ اللہ والوں کا نہیں کھاتے، ہضم نہیں ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں غوث اعظم، وہ کہتے ہیں جی یہ تو شرک ہو گیا، غوث اعظم تو اللہ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ غوث مانے مدد کرنے والا، اور غوث اعظم سب سے بڑا مددگار۔ تو کہنے لگے جی غوث اعظم تو اللہ کی ذات ہے، بندہ کیسے غوث اعظم ہو گیا؟ جی بھئی اعتراض تو بڑا ویلڈ ہے، لیکن اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے میرے بھی کچھ سوال ہیں، اس کا جواب دینا پڑے گا سب کو مل کے۔ مجھے بتائیے حضرت ابوبکر صدیق کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ حضرت عمر کو کیا بولتے ہیں؟ فاروق اعظم۔ کیا بولتے ہیں؟ بابا سے بولا بولتے ہیں نا، بھی یہی بولتے ہیں۔ حضرت عثمان کو کیا بولتے ہیں؟ عثمان غنی۔ کیا بولتے ہیں؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ اب مجھے بتاؤ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بولتا کہ نہیں بولتا؟ تو پتہ چلا کہ اللہ اکبر، اکبر کون؟ اکبر کون؟ فاروق کون؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا کون؟ اور اعظم بھی اللہ کی ذات، فاروق بھی اللہ کی ذات، اعظم بھی اللہ کی ذات، اور غنی بھی کون ہے؟ بھئی اللہ اکبر بھی ہے، اللہ فاروق بھی ہے، اللہ اعظم بھی ہے، اللہ غنی بھی ہے۔ لیکن جب صدیق کو اکبر بولا جائے تو کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی کفر و شرک کے فتوے نہ لگائے، کوئی یہ نہ بولے اللہ اکبر بولتے ہو صدیق اکبر بولنا شرک، اللہ فاروق عمر کو فاروق بولنا شرک، اللہ اعظم عمر کو اعظم بولنا شرک، اللہ غنی عثمان کو غنی بولنا شرک۔ کبھی کسی ملا سے سنا اس طرح کا؟ بھئی بتاؤ نا، کبھی سنا کسی ملا سے؟ نہیں سنا نا۔ تو جس نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ زیادہ سن کر مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، سرکار فرماتے بیٹا واز کیوں نہیں فرماتے؟
کہتے ہیں نانا جان یہاں پر بڑے بڑے عربی دان موجود ہیں, بڑے بڑے فصحاء بلغاء موجود ہیں, ان کے سامنے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ سرکار فرماتے ہیں بیٹا اپنا منہ کھولو. آپ منہ کھولتے ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ پڑھتے ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ سرکار 7 مرتبہ حضور غوث اعظم کے منہ میں دم کرتے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ 7 مرتبہ اپنے لعاب دہن ڈالتے ہیں. سرکار نے اپنا لعاب دہن اپنے اس نواسے کو پلایا ہے. اب اس کا اثر کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور غوث اعظم جب منبر پر بیٹھتے ہیں آپ کے جلسے میں 10-10 لاکھ افراد شریک ہوا کرتے ہیں. 10-10 لاکھ افراد شریک ہیں جلسے کے اندر, اور جلسے میں شریک ہونے والے افراد یہ بیان فرماتے اس وقت لاؤڈ سپیکر موجود نہیں تھا, اس وقت ایکو ساؤنڈ موجود نہیں تھا. ذرا سوچئے چشم تصور سے کہ غوث اعظم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے 10 لاکھ افراد کا مجمع ہے, حضور غوث اعظم تقریر کریں گے تو لوگوں تک آواز کیسے جائے گی؟ اس وقت ایکو ساؤنڈ موجود نہیں, لیکن سرکار غوث اعظم کو چونکہ سرکار نے اپنا لعاب دہن پلایا تھا اس کی برکت ظاہر ہو رہی ہے. اور سرکار غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ فرماتے کہ خدا کی قسم جس طرح غوث اعظم کی آواز پہلی صف والا سنتا تھا ویسے ہی آخری صف والا سنا کرتا تھا. آخری صف والے کو بھی ویسے ہی آواز جا رہی تھی. اب یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ والے کی آواز اس طرح کیسے چلی گئی؟ تو بھائی آواز جو ہے وہ ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہے. کس پہ سفر کرتی ہے؟ ہوا کے دوش پہ سفر. جس طرف ہوا جائے گی ادھر ادھر آواز جائے گی. تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کے اس غلام کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیں. مردوں کو زندہ کر دیں, یہ غلام کی شان ہے. تو جو بات غلام کے اندر موجود ہو یقیناً آقا کے اندر بھی بدرج اتم موجود ہوگی. لیکن یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ سرکار نے ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی تھی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. لوگ سوچتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء اتنی عظمت والے, اتنی رفعت والے, اتنے معجزات والے, یہ مقام اور مرتبہ ان کو ملا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا ہے, اللہ نے جنوں پر ان کو حکومت عطا کی ہے, اللہ نے انسانوں پر ان کو حکومت عطا کی ہے, اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت ان کو عطا کی ہے. اور سرکار یہ فرماتے ہیں علماء امتی, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. تو سرکار غوث اعظم نے سرکار کی اس حدیث کا اظہار اپنے عمل سے فرما دیا کہ حضرت سلیمان بنی اسرائیل کے نبی تھے, اللہ نے آپ کے لیے ہوا کو تابع فرمایا تھا. تو دیکھ لو اللہ نے سرکار کے اس غلام کے لیے بھی ہوا کو تابع فرما دیا ہے. وہ ہوا کے دوش پر سفر کیا کرتے تھے, ہوا کے دوش پر ان کا تخت اڑا کرتا تھا, اور یہاں سرکار کے غلام کی آواز ہوا کے دوش پر سفر کیا کرتی ہے. بنی اسرائیل کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, اور یہاں سرکار کا غلام غوث اعظم مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے. یہاں تقابل کرانا ہرگز مقصود نہیں ہے. کوئی ولی کتنے ہی مقام کیوں نہ حاصل کر لے, کتنے ہی درجے کیوں نہ حاصل کرے, ہزاروں کروڑوں غوث کیوں نہ پیدا ہو جائے, وہ سرکار کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. تو انبیاء کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ انبیاء کی برابری کرانا مقصود نہیں. لیکن سرکار نے جو حدیث بیان فرمائی تھی کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں, اس بات کا اظہار بھی تو ہونا تھا. تو سرکار کے اس نواسے نے اپنے نانا کی اس حدیث کا اظہار اس طرح فرما دیا ہے کہ 10 لاکھ کے مجمع میں ایسا خطاب فرمایا ہے کہ سامنے والا بھی آواز سنتا ہے, آخر والا بھی آواز سنتا ہے. جس کو آواز لگا دیتے ہیں, جس مردہ کو آواز لگا دیں وہ زندہ ہو جاتا ہے, جس مردہ کو آواز لگا دیں وہ زندہ ہو جاتا ہے. اب چونکہ شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ جلوہ فروز ہو چکے ہیں اور میرا جو وقت وہ بھی پورا ہو گیا, میں تو شاہ صاحب کا انتظار ہی کر رہا تھا. بس بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ جس کو وہ آواز لگا دے وہ ہو جاتا ہے زندہ, جس کو وہ آواز لگا دے وہ ہو جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا, ہم ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم آج اس امت کے لیے جو ذلت اور رسوائی کا شکار ہو چکی ہے اور ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں, آپ قم باذن اللہ فرماتے تھے تو مردے اٹھ جاتے تھے. آپ نظر کرم فرمائیے ہمارے مردہ دونوں کو بھی زندہ کر دیجیے.
ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیجئے، ہم پہ نظر کرم فرما دیجئے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے ملا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں خود کو فنا کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول یہ تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اتنا ہلکا سبحان اللہ بھائی، انہوں نے تو ریاضت اور مجاہدے کر دیے، آپ کو تو سبحان اللہ بولنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بے خبر ہو کر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ 40 سال تک حضور غوث اعظم سوئے نہیں ہیں، راتوں کو سوئے، تو فرمایا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور 15 سال تک یہ معمول رہا، 15 سال تک یہ معمول رہا کہ نماز عشاء کے بعد الحمدللہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، فجر کی اذانوں پہ والناس پڑھ کر قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ 15 سال تک روزانہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہو رہی ہے۔ یہ ریاضت اور مجاہدے اور مشقتیں کی ہیں، تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام غوثیت پر فائز فرمایا ہے۔ بھائی کسی کو کوئی مقام ملتا ہے نا، کسی منصب پر تعیناتی ہوتی ہے تو ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے، جب مدت ختم ہوتی ہے تو منصب سے اتار دیا جاتا ہے۔ حضرت آپ ریٹائرڈ ہو گئے، کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے ریٹائرڈ ہو گیا۔ لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسا منصب غوثیت پر فائز فرمایا ہے کہ کئی 100 سال گزر گئے مگر آج بھی آپ اسی منصب پر فائز ہیں، ریٹائرڈ۔ بلکہ اگر آج بھی کسی کو ولایت میں کوئی منصب ملتا ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے تو غوث اعظم کے قدموں کی برکت سے ملتا ہے۔ تو زمانے میں ہر سو غوث اعظم کا فیضان ہے، زمانے میں ہر سو غوث اعظم کا فیضان ہے۔ اس جگ میں میری پہچان ہے، اس جگ میں ان کی نسبت ہی میری پہچان ہے۔ زمانے میں ہر سو غوث اعظم کا فیضان ہے، ان کی نسبت ہی اس جگ میں میری پہچان ہے۔ خوف قبر و قیامت سے اس کو امن مل گیا جو غلام در پیر پیران ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔